کلب کی روشنیوں کا شور، دھڑکتے میوزک کی گونج اور ماحول کی بے ترتیبی کے بیچ ہیر اپنی نشست پر بیٹھی تھی۔ وہ وہاں ماحول سے قطعاً مطمئن نہیں تھی، مگر اس کے آنے کی وجہ کوئی اور تھی۔ وہ ارشمان خان تھا، وہی شخص جو اس کی نیندوں کا سکون اور جاگتی آنکھوں کا خواب بن چکا تھا۔ ہیر جانتی تھی کہ ارشمان کی دنیا الگ ہے، اس کی شخصیت کا روب اور جاذبیت ایک الگ ہی سطح پر تھی، لیکن اس کے دل میں یہ خواہش کی شدید ہو چکی تھی کہ ارشمان ایک بار اسے دیکھے، صرف ایک نظر کرم۔ ہیر نے آج وہی لباس پہنا تھا جسے اس نے ارشمان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے خریدا تھا۔ اگرچہ یہ اس کے اپنے معصوم فطرت کے خلاف تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ ارشمان کی دنیا میں کچھ مختلف کرنا ہوگا۔ یہی سوچ اسے آج اس جگہ لے کر آئی تھی جہاں وہ عام طور پر کبھی قدم بھی نہیں رکھتی۔ اس کی ہیزل گرین آنکھیں بار بار کلب کے ماحول کو نظر انداز کرتے ہوئے ارشمان کو دیکھ رہی تھی، جو کونے میں بیٹھا اپنی دنیا میں مگن تھا۔ ارشمان خان کا وقار اور دلکشی کمرے کے ہر فرد پر حاوی تھی۔ وہ تنہا بیٹھا تھا، ہاتھ میں شراب کا گلاس، اس کی کالی گہری آنکھوں میں ایک عجیب سی خاموشی اور سرد مہری تھی۔ اس کا سراپا ایک ایسی شخصیت کی عکاسی تھا جو نہایت مضبوط اور بے پرواہ تھی۔ اس کی مضبوط جبین، تراشیدہ داڑھی اور پرکشش لب و لہجے کا تصور ہی ہیر کے دل کو بے قابو کر دیتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ارشمان کو اپنے گرد ہجوم کی پرواہ نہیں، اور یہی بات اسے باقی سب سے مختلف اور منفرد بناتی تھی۔ ہیر کی نظریں مسلسل ارشمان پر تھیں۔ وہ اپنے دل کی دھڑکن کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ جب آخرکار ارشمان نے اپنی نظریں اٹھائیں، لمحے بھر کے لیے ان کی نظریں ملیں اور ہیر کو یوں لگا جیسے وقت رک گیا ہو، مگر ارشمان کی آنکھوں میں کوئی نرم جذبہ نہیں تھا۔ اس نے ہیر کے لباس کو ایک تیز ناگوار نگاہ سے دیکھا اور فوراً اپنی نظریں پھیر لیں۔ ہیر کے دل میں جیسے خنجر چلا گیا ہو۔ اس نے اپنی ساری ہمت اور خود اعتمادی اکٹھی کر کے آج یہاں آنے کا فیصلہ کیا تھا، صرف اس امید پر کہ ارشمان اسے ایک لمحے کے لیے دیکھے گا۔ لیکن ارشمان کی سرد مہری نے اس کے دل کو مایوسی کی گہرائیوں میں دھکیل دیا۔ ارشمان کے لیے یہ ایک معمول کی بات تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی شخصیت لوگوں کو متوجہ کرتی ہے، مگر ہیر کی معصومیت نے اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے ہلچل مچا دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لڑکی عام نہیں تھی۔ اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو اسے باقیوں سے مختلف بناتا تھا، لیکن اس کا لباس اور یہ بے باک ماحول ارشمان کے اصولوں کے خلاف تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی نشست پر بیٹھا رہا، مگر ہیر کی تصویر اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں موجود رہی۔ کلب کی روشنیاں دھیرے دھیرے مدھم ہو رہی تھی، مگر ہیر کے دل کی دھڑکن ہر لمحے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا یہاں ہونا اس لباس میں اور اس ماحول میں اس کے اصولوں اور شخصیت کے خلاف ہے، مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ یہاں تک آ پہنچی تھی۔ اس کی نظریں بار بار اس کونے پر جا رکتی تھیں جہاں ارشمان خان بیٹھا تھا، ایک ایسی شخصیت جس کا روب اور جاذبیت کسی بھی لڑکی کو بے خود کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ارشمان کے قریب جانا اور اس کی توجہ حاصل کرنا آسان نہیں تھا، لیکن اس نے دل ہی دل میں ٹھان لیا تھا کہ وہ ارشمان کی توجہ اپنی طرف مبذول کر کے رہے گی۔ ہیر نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر ارشمان کی سرد مہری اور ناگواری نے اس کے دل کو مزید بے چین کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا شراب کا گلاس ختم کر رہا تھا، اور پھر ایک لمحے کے بعد اس نے گلاس میز پر رکھا، اپنی نشست سے اٹھا اور کلب سے باہر نکل گیا۔ ہیر نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کا دل بے قابو سا ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے قدم دروازے کی طرف بڑھائے تاکہ اس کے پیچھے جا سکے، مگر دروازے پر پہنچتے ہی اسے یاد آیا کہ وہ یہاں اکیلی نہیں آئی تھی، اور جو لباس اس نے پہن رکھا تھا وہ بالکل بھی باہر نکلنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ فوراً رک گئی اور خاموشی سے کلب کے کونے میں موجود صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، مگر وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے دوست احباب اس کے قریب آ گئے، اور ہیر نے بے چینی سے کہا، چلو اب گھر چلتے ہیں۔ اگر بابا کو پتہ چل گیا کہ میں یہاں آئی ہوں تو وہ میری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ اس کی معصومیت بھرے انداز پر سب دوست ہنس پڑے اور وہ فوراً کلب سے باہر نکلنے لگی۔
ہیر نے جلدی سے اپنی چادر اپنے گرد لپیٹ لی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اسے کسی نے اس لباس میں دیکھ لیا، خاص طور پر اس کے خاندان کا کوئی فرد، تو اس کے لیے بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکلی، مگر اس کے دل میں اب بھی ایک عجیب سی اداسی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ارجمان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس نے جو کوشش کی تھی وہ ناکام رہی۔ ادھر ارجمان کلب کے باہر اپنی گاڑی کے قریب کھڑا ہوا تھا، خاموش اور پرسکون۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لڑکی اس کے پیچھے آئے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ الجھن میں پڑ گیا کہ آخر یہ لڑکی کس حد تک جا سکتی ہے۔ جب اس نے ہیر کو اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکلتے دیکھا تو اس کی نظریں اس پر جم گئیں۔ ہیر نے چادر میں خود کو لپیٹ رکھا تھا اور اس کے چہرے پر موجود معصومیت ارجمان کو حیران کر رہی تھی۔ کلب کے اندر جو ناگواری اس کی آنکھوں میں تھی وہ اب ایک عجیب سی چمک میں بدل گئی تھی۔ وہ خاموشی سے ہیر کو دیکھتا رہا اور دل میں ایک سوال نے جنم لیا، یہ لڑکی آخر ہے کون؟ اسے یوں لگا جیسے وہ اسے پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہو، مگر اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ الجھن اور دلچسپی کے بیچ جھولتا رہا اور آخرکار اس نے اپنے سب سے خاص گارڈ غلام کو حکم دیا، اس لڑکی کی پوری تفصیلات صبح میرے آفس کے ٹیبل پر ہونی چاہیے۔ ادھر ہیر اپنے تمام حالات سے بے پرواہ بجھے دل کے ساتھ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی کوشش بیکار گئی، مگر دل میں کہیں ایک امید اب بھی زندہ تھی۔ ہیر وہ لڑکی تھی جو عام طور پر اپنی دنیا میں مگن رہتی تھی، کتابیں پڑھنا، اپنی پڑھائی میں محو رہنا اور اپنے بابا کے ساتھ وقت گزارنا اس کی زندگی تھی۔ وہ نہ زیادہ باہر جاتی تھی اور نہ دوستوں کے ساتھ گھومتی تھی، نہ ہی کسی غیر ضروری بات میں دلچسپی لیتی تھی، مگر ارجمان خان نے اس کی زندگی میں ایک عجیب سی ہلچل مچا دی تھی۔ اس نے ارجمان کو پہلی بار اپنے بابا کے ساتھ ایک بزنس پارٹی میں دیکھا تھا اور اسی دن سے اس کے دل میں ارجمان کے لیے ایک خاص مقام پیدا ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے ہیر نے ارجمان کو فالو کرنا اپنا پسندیدہ مشغلہ بنا لیا۔ اپنے دوستوں کی مدد سے اسے پتہ چلا کہ ارجمان اس کلب میں روز آتا ہے اور ایک گلاس شراب پی کر چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آج اس نے یہاں آنے کی ہمت کی تھی، ورنہ یہ جگہ اور یہ ماحول اس کی طبیعت کے بالکل خلاف تھے۔ مگر آج کی ناکامی نے اسے مایوس ضرور کیا تھا، مگر اس کے دل میں ارجمان کے لیے جذبات مزید گہرے ہو گئے تھے۔ صبح کا سورج کھڑکی کے پردوں سے جھانک رہا تھا اور کمرے میں نرم سی روشنی پھیل چکی تھی۔ ہیر ابھی بیدار ہی ہوئی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک سنائی دی اور وہ نیند سے مدہوش تھی، لیکن دستک کے ساتھ ہی بی اماں کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ہیر بی بی، صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ کافی غصے میں ہیں، انہوں نے مجھ سے بھی پوچھا کہ ہیر صاحبہ کل رات کہاں گئی تھی۔ ہیر کے چہرے کی رنگت جیسے یکدم سفید ہو گئی۔ جس خوف سے وہ رات سے لرز رہی تھی وہ حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے پریشانی کے عالم میں فوراً بی اماں سے پوچھا، اماں جی آپ نے انہیں کچھ بتایا تو نہیں؟ بی اماں نے نفی میں سر ہلایا، مگر ان کے چہرے پر موجود تشویش ہیر کی پریشانی مزید بڑھا رہی تھی۔ ہیر نے گہری سانس لی، مگر اس کے دل کی دھڑکن قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بابا رحمان شاہ سخت مزاج انسان ہیں اور اپنی بیٹی پر کسی قسم کی پابندی برداشت نہیں کرتے۔ اس وقت ہیر کا سراپا کسی معصوم ہرنی جیسا تھا جو شکاری کے جال میں پھنسنے سے پہلے بھاگنے کی راہ تلاش کر رہی تھی۔ اس نے آئینے میں اپنا بکھرا ہوا حال دیکھا، چہرہ پریشانی سے سرخ اور آنکھوں میں نیند اور بے چینی کا عکس۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل کیا کہ دروازہ بند کر لے اور نیچے نہ جائے، مگر اسے اپنے بابا کی عادت خوب معلوم تھی، جب تک وہ خود نیچے نہ آتی رحمان شاہ اسے بلاتے رہتے اور اپنے دن کا آغاز نہ کرتے۔ ہیر نے جلدی سے اپنے چہرے پر پانی کے چند چھینٹے مارے، مگر یہ پانی بھی اس کے دل کی بے چینی کو کم نہ کر سکا۔ وہ نائٹ گاؤن میں ملبوس الجھے ہوئے بالوں کے ساتھ دھیرے دھیرے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ نیچے پہنچ کر اس نے دیکھا کہ رحمان شاہ ناشتے کی میز پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، مگر ان کے چہرے کی تیوریوں نے ہیر کا دل مزید دہلا دیا۔ جیسے اس نے کمرے میں قدم رکھا اس کی تیز نگاہیں سیدھی اس پر جا رکی۔ کہاں تھی تم رات کو؟ ان کا پہلا سوال گویا گرج تھا۔ ہیر کی زبان جیسے بند ہو گئی۔ وہ خاموشی سے کھڑی رہی، نظریں جھکائے، جیسے کسی غلطی کا اعتراف کر رہی ہو۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں ہیر، رات کو کہاں گئی تھی؟ ان کی آواز مزید سخت ہو گئی۔ ہیر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بابا میں دوستوں کے ساتھ تھی۔
یہ سنتے ہی رحمان شاہ نے اخبار میز پر پٹخ دیا۔ دوستوں کے ساتھ؟ اور یہ بھی بتاؤ کہ تم لوگ کس جگہ پر تھے؟ ہیر نے معصومیت سے کہا۔ بابا بس ایک چھوٹی سی گیدرنگ میں گئی تھی۔ رحمان شاہ کا غصہ کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا۔ جھوٹ مت بولو، میں جانتا ہوں تم کہاں گئی تھی، مجھے تمہارے دوستوں کی رپورٹیں مل چکی ہیں۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ اس خاندان کی عزت پر تمہاری کسی بھی حرکت کا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ ہیر کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ وہ معصومیت سے بولی، بابا بس ایک بار غلطی ہو گئی، میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ اس کی آواز میں اتنی معصومیت اور شرمندگی تھی کہ رحمان شاہ کا غصہ کچھ دیر کے لیے کم پڑ گیا۔ انہوں نے گہری سانس لی اور اسے گھور کر دیکھتے ہوئے بولے، ہیر تم جانتی ہو کہ تم ہماری اکلوتی بیٹی ہو، اگر تم پر کوئی انگلی اٹھے تو یہ ہماری عزت کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ آئندہ ایسی حرکت نہ ہو، ورنہ تمہیں گھر سے باہر قدم رکھنے کی اجازت بھی نہیں ملے گی، سمجھی؟ ہیر نے فوراً سر ہلایا اور بولی، جی بابا آئندہ ایسا نہیں ہوگا، وعدہ کرتی ہوں۔ اس کی معصوم شکل اور جھکی ہوئی آنکھوں نے اس کے دل کو مزید نرم کر دیا۔ انہوں نے کرسی پیچھے کی اور بولے، اچھا اب جا کر ناشتہ کرو، خالی پیٹ معافیا مانگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہیر نے شکر کا سانس لیا اور دھیرے سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ وہ ناشتہ کرنے لگی مگر اس کے دل میں اپنے بابا کے غصے کا خوف اب بھی موجود تھا۔ رحمان شاہ نے اسے سخت نظروں سے دیکھا اور آخر میں سختی سے تاکید کی، ہیر جو کچھ ہوا اس کا ذکر کسی سے نہ ہو، اور یاد رکھنا یہ تمہارا آخری موقع تھا۔ ہیر نے اس بات میں سر ہلایا مگر اس کی معصومیت اور ندامت کے پیچھے چھپے جذبات کسی اور کہانی کی شروعات کا اشارہ دے رہے تھے۔ ناشتے کے بعد ہیر نے جلدی اپنے کالج یونیفارم زیب تن کیا اور بیگ اٹھا کر باہر نکلی۔ ڈرائیور گاڑی لیے تیار تھا اور وہ کالج کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں وہ پرسکون تھی، اپنی معاملات کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ محبت نے اس کے دل میں جگہ ضرور بنا لی تھی مگر وہ پڑھائی کو نظر انداز کرنے والی لڑکی نہیں تھی۔ وہ بی کام کے فرسٹ ایئر کی ایک ذہین اور شوقین طلبہ تھی، ہر چیز میں بہترین بننے کی خواہش رکھتی تھی۔ کالج پہنچنے پر اسے معلوم ہوا کہ آج کلاسز نہیں ہوں گی۔ ایک خاص گیسٹ آ رہے تھے جو طلبہ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک سیشن کریں گے۔ ہیر کو ایسی سرگرمیاں بہت پسند تھی اور وہ ہمیشہ ان میں پیش رہتی تھی۔ وہ جلدی سے اپنی دوستوں کے ساتھ آڈیٹوریم کی جانب بڑھ گئی اور وہاں انتظامات سنبھالنے لگی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا اور ہیر ہر کام میں دل و جان سے مصروف تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک بڑی اور شاندار مرسڈیز کالج کے مین گیٹ پر آ کر رکی۔ ہیر سب سے آگے کھڑی تھی، ہاتھ میں سرخ گلابوں کا گلدستہ لیے۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ آنے والے مہمان کو یہ گلدستہ پیش کرے۔ اس کا چہرہ خوبصورتی کا مرقع تھا، آنکھوں میں معصومیت اور دل میں انجانی سی خوشی۔ جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھلا اور چمکتے جوتوں کے ساتھ ایک بلند قامت پرکشش شخصیت باہر نکلی، ہیر کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ یہ ارجمان خان تھا، وہی شخص جس کی ایک جھلک کے لیے ہیر نے رات کو کلب جانے کی ہمت کی تھی، وہی جو اس کی نیندیں اور سکون چھین چکا تھا۔ ہیر حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو چکی تھیں اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہو۔ دوسری طرف ارشمان کے چہرے پر ایک روایتی رسمی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ پرنسپل اور وائس پرنسپل کے ساتھ بڑھا، ہیر کی طرف نظر تک نہیں ڈالی۔ ارشمان نے صبح ہیر کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لی تھی۔ وہ اس کے بزنس پارٹنر رحمان شاہ کی بیٹی تھی اور یہ حقیقت ارشمان کے لیے حیرت کا باعث تھی، مگر اس کے لہجے یا رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ وہ اپنے روایتی روکھے انداز میں پرنسپل سے بات کرنے لگا۔ پرنسپل نے ہیر کو اشارہ کیا کہ گلدستہ پیش کریں، مگر وہ تو ارشمان کو دیکھ کر دنیا و مافیا سے بے خبر ہو چکی تھی۔ اس کی دوستوں نے اس کی کوہنی پکڑ کر اسے ہوش دلایا تو اس نے کانپتے ہاتھوں سے گلدستہ ارشمان کی طرف بڑھایا اور فوراً ایک کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ ارشمان نے رسمی انداز میں گلدستہ لیا، ایک سرسری سی نظر ہیر پر ڈالی اور پھر اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ ہیر کا دل ٹوٹنے کے قریب تھا مگر وہ اپنی نظریں اس پر سے ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ وہ ایک کونے میں کھڑی مسلسل اسے دیکھتی رہی اور ارشمان اپنی مخصوص پرکشش شخصیت کے ساتھ آڈیٹوریم میں داخل ہو گیا۔ آڈیٹوریم طلبہ سے بھرا ہوا تھا۔ ارشمان نے مائک سنبھالا اور اپنی تقریر کا آغاز کیا۔ اس کی آواز میں اعتماد اور ٹھہراؤ تھا
اور ہر جملہ جیسے سامعین کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ کامیابی، محنت اور حوصلے کے بارے میں بات کر رہا تھا اور تمام طلبہ اس کی باتوں سے متاثر ہو رہے تھے، مگر ہیر کو نہ اس کی باتیں سنائی دے رہی تھیں، نہ ارد گرد کا ماحول دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی نظریں تو صرف ارشمان پر جمی ہوئی تھیں اور دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا وہ مجھے کبھی دیکھے گا؟ کیا وہ میری طرف توجہ دے گا؟ ارشمان کی تقریر جاری تھی اور اس کے لہجے میں کبھی سختی اور کبھی نرمی آ رہی تھی۔ اس نے سامعین کے سوالات کے جوابات بھی دیے، مگر ہیر کو ایسا لگا جیسے وہ دنیا کے سب سے الگ تھلگ انسان ہو۔ وہ خاموشی سے دیوانگی کے عالم میں اسے دیکھتی رہی۔ ارشمان نے ایک بار بھی اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ اپنے کام میں مصروف رہا اور ہیر کے وجود کو یکسر نظر انداز کرتا رہا۔ تقریر ختم ہوئی تو پورا آڈیٹوریم تالیوں سے گونج اٹھا۔ ارشمان نے شکریہ ادا کیا اور پرنسپل کے ساتھ باہر جانے لگا۔ ہیر کی نظریں اب بھی اس کے پیچھے تھیں، مگر ارشمان نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ ہیر کے دل میں ایک عجیب سی بے بسی تھی، مگر اس کی دیوانگی کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ارشمان اس کے لیے کیا معنی رکھتا ہے، اور شاید یہی محبت کی شدت تھی جو اسے دوبارہ ارشمان کے قریب جانے پر مجبور کرے گی۔ کالج سے چھٹی کے بعد جب وہ گھر واپس آئی تو بظاہر وہ اپنی معمول کی زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی، لیکن اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ ارشمان خان کا خیال اس کی آنکھوں کی سرد مہری اور وہ لمحہ جب اس نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں، بار بار اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی اس نے چادر اتاری اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کا چہرہ بے حد حسین تھا، ہلکے گلابی ہونٹ، چمکتی ہوئی ہیزل گرین آنکھیں اور گہری زلفیں اس کے حسن کو نکھارتی تھیں، مگر آج اس کی آنکھوں میں معمول کی چمک نہیں تھی۔ وہ الجھی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے کچھ اہم کھو دیا ہو۔ اپنے بیڈ پر بیٹھ کر اس نے کتاب اٹھانے کی کوشش کی، مگر پڑھائی میں دل نہ لگا۔ دل و دماغ پر ایک ہی سوچ تھی، کیا وہ مجھے واقعی دیکھ بھی نہیں سکتا؟ کیا میں اس کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہوں؟ آخر وہ مجھے اتنا نظر انداز کیوں کر رہا تھا؟ ان خیالات نے اسے بے چین کر دیا۔ اس نے خود سے کہا، ہیر، اگر تم یوں ہی خواب دیکھتی رہو گی تو کچھ نہیں بدلے گا۔ تمہیں کچھ کرنا ہوگا، کچھ ایسا جو تمہاری محبت کو حقیقت میں بدل دے۔ اسی سوچ میں گم اس نے اچانک فیصلہ کیا کہ وہ ارشمان کے گھر جائے گی۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، لیکن محبت کے جذبات نے خوف پر قابو پا لیا۔ یہی موقع ہے، اگر میں آج نہیں گئی تو شاید کبھی ہمت نہیں کر سکوں گی۔ مجھے اپنے دل کی بات بتانی ہوگی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ بی اماں نے اس کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو وہ نظر آئی، مگر ہیر نے فوراً خود کو معمول کے مطابق ظاہر کیا۔ بی اماں نے پوچھا، ہیر بی بی، آج آپ کچھ زیادہ ہی خاموش ہیں، خیریت ہے؟ ہیر نے مسکرا کر جواب دیا، کچھ نہیں اماں، بس تھوڑا تھک گئی ہوں۔ مگر بی اماں کو شک ہوا، کیونکہ ہیر کی آنکھوں میں کوئی چھپی ہوئی بے چینی تھی۔ رات کے 9 بجے جب گھر کے سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، ہیر نے چادر اوڑھی، اپنا پرس اٹھایا اور دبے قدموں کمرے سے نکلنے لگی۔ لیکن جیسے ہی وہ پچھلے دروازے کی طرف بڑھی، بی اماں نے اسے دیکھ لیا۔ ہیر بی بی، رات کے اس پہر کہاں جا رہی ہیں؟ آپ کو معلوم ہے صاحب کو اگر پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ ہیر نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی، اماں بس ایک ضروری کام ہے، جلدی آ جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں۔ بی اماں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بی بی، یہ وقت باہر جانے کا نہیں ہے۔ ہیر نے نرمی سے بی اماں کا ہاتھ تھاما اور التجا کی، اماں دعا کریں سب ٹھیک ہو جائے، میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ بی اماں نے بے بسی سے اسے جانے دیا، مگر ان کی آنکھوں میں فکر تھی۔ ڈرائیور کو لے کر ہیر نے ارشمان کے گھر کی طرف رخ کیا۔ گاڑی کے اندر بیٹھی وہ مسلسل سوچتی جا رہی تھی، کیا وہ میری بات سنے گا؟ کیا وہ میری محبت کو سمجھے گا؟ یا وہ مجھے نظر انداز کر دے گا؟ دل کی دھڑکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ راستے میں اس نے خود کو کئی بار آئینے میں دیکھا، اپنے چہرے کو چھوا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، مگر آج اس کے چہرے پر بے یقینی کے آثار نمایاں تھے۔ ارشمان کے گھر کے سامنے پہنچ کر اس نے ایک لمحے کے لیے خود کو سنبھالا۔ بڑی سی حویلی کے دروازے پر موجود چوکیدار نے فوراً اسے روک لیا۔ غلام نے سخت لہجے میں کہا، میڈم
یہ وقت مناسب نہیں ہے۔ ارشمان صاحب کسی سے ملاقات نہیں کرتے، خاص طور پر عورتوں سے۔ ہیر نے جلدی سے جواب دیا، میں رحمان شاہ کی بیٹی ہوں اور یہ بہت ضروری ہے، پلیز مجھے اندر جانے دیں۔ غلام نے چونک کر اسے دیکھا، پھر اندر جانے کی اجازت دے دی۔ رحمان صاحب کی بیٹی ہیں تو جائیں، مگر زیادہ دیر نہ رکیں۔ وہ اندر داخل ہوئی تو ارشمان کے گھر کی شان و شوقت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بڑے بڑے فانوس، خوبصورت قالین اور شاندار دیواریں کسی محل کا منظر پیش کر رہی تھیں، مگر اس کا دل خوف اور جوش کے درمیان تھا۔ ملازمہ اسے ارشمان کے کمرے تک لے جانے لگی۔ راستے میں ملازمہ نے پوچھا، میڈم آپ کو معلوم ہے کہ ارشمان صاحب بہت سخت ہیں، وہ اکثر کسی سے ملنا پسند نہیں کرتے، آپ اس وقت کیوں آئی ہیں؟ ہیر نے دھیرے سے جواب دیا، یہ میرے لیے بہت اہم ہے، پلیز مجھے ان سے ملنے دیں۔ کمرے کے قریب پہنچ کر ہیر کے قدم رک گئے۔ وہ ہچکچائی جیسے اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے ہوں۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی تھی کہ اسے اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ اگر اس نے مجھے دیکھ کر نکال دیا تو؟ اگر اس نے میری بات سننے سے انکار کر دیا تو؟ ان سوالات نے اس کے دل کو اور بھی بھاری کر دیا، مگر اس نے خود کو سنبھالا، ایک گہری سانس لی اور اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازے پر دستک دی۔ لمحے بھر کے لیے وہ رک گئی، مگر پھر ہمت کر کے دستک دی۔ اندر کیا ہوگا یہ سوچ کر اس کا دل کانپ رہا تھا، مگر محبت کی طاقت نے ہار اسے ماننے نہیں دی۔ ہیر کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور اس کے ذہن میں بے شمار سوالات اور خدشات تھے۔ جب وہ ارشمان کے دروازے پر پہنچ گئی، اس کا دماغ تو الجھ چکا تھا، لیکن دل میں ایک امید بھی تھی کہ شاید اس کی محبت کا کچھ اثر ہو، شاید ارشمان اس کی بات سن کر نرمی دکھائے۔ اس نے دروازے پر ہچکچاتے ہوئے دستک دی اور دروازہ کھولا۔ ارشمان خان کی سرد بے پرواہ نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ کمرے میں بیٹھ کے قریب بیٹھا تھا، اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ جب اس کی نظر ہیر پر پڑی تو اس نے ایک گہری سانس لی اور سرد لہجے میں پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہیر کی سانسیں تیز ہو گئی تھیں، اس کا دل بے قابو ہو رہا تھا۔ وہ اپنے قدموں کو ہلکا سا ٹٹولتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی اور ایک لمحے کو رک گئی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک اضطراب تھا۔ پھر ہچکچاتے ہوئے وہ بولی، سر میں آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز تھوڑی لرز رہی تھی اور وہ مکمل طور پر بے یقینی میں تھی۔ کیا بات ہے؟ ارشمان نے پھر سے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سوال کیا، جیسے وہ بالکل بھی ہیر کی موجودگی میں دلچسپی نہ رکھتا ہو۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور میں آپ کو چاہتی ہوں کہ آپ مجھے سنیں۔ ہیر نے اپنی بات مکمل کی، لیکن اس کی آواز میں ایک بہت ہی ہلکا سا لرزہ تھا، جسے وہ کسی گہرے دکھ کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ ارشمان کی آنکھوں میں چمک آئی، مگر وہ بے دردی سے مسکرا دیا۔ تو تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اس کی آواز میں مذاق تھا۔ پھر وہ ہیر کے سامنے بیٹھ کر اس کی حالت کا جائزہ لینے لگا۔ تم واقعی یہ سمجھتی ہو کہ تمہاری محبت مجھے متاثر کر سکے گی؟ تمہاری جیسی لڑکیاں تو ہمیشہ مجھے تنگ کرتی رہتی ہیں، اور مجھے ان کی معصومیت کی حقیقت بخوبی پتہ ہے۔ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ ارشمان نے سر جھٹک کر کہا، جیسے ہیر کی بات کو رد کر رہا ہو۔ ہیر کا دل ٹوٹ چکا تھا اور آنکھوں میں بے شمار آنسو جمع ہو گئے تھے۔ وہ سر جھکاتے ہوئے بولا، میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، لیکن میں نے سچ میں اپنے دل کی بات کی ہے۔ ارشمان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، تم سچ میں سمجھتی ہو کہ میں تمہارے پیچھے وقت ضائع کروں گا؟ تمہاری شکل، تمہاری باتیں، تمہاری محبت۔ پھر اس نے اپنی آنکھوں سے ایک تیز چمک پیدا کی اور کہا، اگر تم مجھے اپنا دل دکھانا چاہتی ہو تو پھر کچھ اور طریقے ہیں۔ ہیر کی سانسوں کی رفتار تیز ہو گئی اور اس کا دل دھڑک رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ارشمان نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کہا، کپڑے اتارو اور دکھاؤ کہ تم کتنی سچی ہو۔ اس کی آواز میں ایک کرختگی تھی جو ہیر کے جسم کو لرزا دینے کے لیے کافی تھی۔ ہیر کا دل بری طرح ٹوٹ گیا تھا اور وہ کمرے میں ایک پل کے لیے ساکت کھڑی رہی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ گھٹتے ہوئے قدموں سے ارشمان کے قدموں میں گر گئی۔ آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں ایک درد کی لہر دوڑ رہی تھی، جیسے وہ خود کو مکمل طور پر بے بس محسوس کر رہی ہو۔
سر براہ کرم مجھے ذلیل نہ کریں، میں صرف آپ سے محبت کرتی ہوں۔ ہیر نے روتے ہوئے اپنی بے بسی کا اظہار کیا اور پھر اس نے اپنی آنکھوں میں ایک آخری امید کی جھلک ڈالی۔ لیکن ارجمان خان کا چہرہ سخت تھا۔ وہ بے رحمی سے بولا، تمہاری محبت مجھے نہیں چاہیے۔ تم جتنی لڑکیاں ہو سب کے پاس یہی پھیکے جذبات ہوتے ہیں۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہاری سادہ سی محبت کو قبول کر لوں گا؟ وہ ہیر کی حالت پر ہنستے ہوئے کہتا رہا، تمہاری عزت کی قیمت میرے لیے کچھ نہیں۔ تمہاری طرح کی لڑکیوں کا کوئی معیار نہیں ہوتا۔ ہیر کی آنکھوں میں گہرے دکھ اور تکلیف کی لکیریں ابھر آئی تھیں۔ اس کا دل اس حالت میں ڈوب رہا تھا اور اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، براہ کرم مجھے جانے دے، میں کچھ نہیں مانگتی۔ لیکن ارجمان خان نے ایک لمحے کو بھی اس پر نظر نہیں ڈالی۔ تم جاؤ اور اپنے معیار کو کہیں اور آزمانا، یہاں تمہاری جگہ نہیں ہے۔ پھر اس نے بیڈ کی طرف رخ کیا اور لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ گیا، جیسے ہیر کی موجودگی اس کے لیے بالکل غیر ضروری ہو۔ ہیر کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے گئے اور وہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھی، لیکن ارجمان کی بے رحمی نے اسے اندر سے جلا دیا۔ اس کے دل میں ایک گہری چوٹ تھی اور وہ باہر نکلتے ہوئے ایک ایسے دل کی مالک بن چکی تھی جو ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ رات کے گہرے سائے تیزی سے زمین پر پھیل رہے تھے۔ ہیر شاہ نے جب ارجمان کے گھر سے نکل کر گاڑی میں بیٹھنے کے لیے قدم بڑھایا تھا تو اس کا دل جیسے خالی ہو چکا تھا۔ آنکھوں سے بہتے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور ذہن میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، میں نے ایسا کیا غلط کیا تھا؟ وہ دل شکستہ تھی، مگر اس کے قدموں میں جتنا بوجھ تھا اس سے کہیں زیادہ بوجھ اس کے دل پر تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی خاموشی سے باہر دیکھنے لگی۔ رات کے اندھیرے میں جلتی روشنیوں کی قطاریں بھی اس کی حالت پر افسوس کرتی معلوم ہو رہی تھیں۔ ہر لمحہ اسے وہ باتیں یاد آ رہی تھیں جو ارجمان نے کی تھی، اس کی سرد نظریں، زہر آلود الفاظ اور وہ تلخ رویہ۔ ہیر کو لگا اس کی عزت نفس مٹی میں مل گئی ہے۔ جیسے ہی ڈرائیور نے گاڑی ہیر کے گھر کے دروازے پر روکی، وہ لمحے بھر کے لیے ساکت ہو گئی۔ گھر کے اندر جاتے ہی وہ ایک اور امتحان سے گزرنے والی تھی۔ ہیر نے گہری سانس لی، اپنے آنسو پہنچے اور قدموں کو مضبوط کرتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی وہ ڈرائنگ روم میں پہنچی، سامنے ہی رحمان چا کھڑے تھے۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں میں شدید برہمی تھی۔ ہیر کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ وہ پہلے ہی اندر سے ٹوٹ چکی تھی اور اب بابا کے غصے کا سامنا کرنے کی ہمت اس میں بالکل نہیں تھی۔ کہاں گئی تھی تم؟ رحمان شاہ کی گرجدار آواز نے کمرے کی خاموشی کو چیر کر رکھ دیا۔ ہیر کا سر جھک گیا اور وہ کچھ بھی نہ بول پائی۔ میں نے تم سے پوچھ رہا ہوں ہیر، رحمان صاحب نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ ان کی آواز میں نہ صرف غصہ تھا بلکہ ایک عجیب سا دکھ بھی چھپا ہوا تھا۔ ہیر نے لرزتے ہوئے جواب دیا، بابا میں دوستوں کے ساتھ۔ دوستوں کے ساتھ؟ یہ تمہارا جواب ہے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کس وقت گھر لوٹی ہو؟ یہ رات کا وقت ہے اور تم رحمان شاہ کی بیٹی ہو۔ تمہاری عزت ہماری عزت ہے اور تم یہ عزت یوں بازار میں لے کر گھوم رہی ہو۔ رحمان صاحب کی آواز بلند ہو گئی۔ ہیر کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں مگر وہ کچھ نہ کہہ پائی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے بابا کو حقیقت نہیں بتا سکتی۔ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا کہ یہ دنیا لڑکیوں کے لیے آسان نہیں ہے اور تم کہ میری بات کو ہوا میں اڑا دیتی ہو۔ تم سمجھتی ہو کہ میں تمہیں ڈانٹتا ہوں تو یہ سب بلا وجہ ہے۔ رحمان صاحب کا لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ بابا میں نے کچھ غلط نہیں کیا، ہیر نے ہرچیوں کے درمیان جواب دیا، لیکن اس کے آنسو اس کی بات کے اثر کو ختم کر رہے تھے۔ چپ رہو، رحمان شاہ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے کچھ غلط نہیں کیا تو یہ خوف تمہارے چہرے پر کیوں ہے اور یہ آنکھوں میں آنسو کیوں؟ ہیر نے کچھ نہ کہا، وہ صرف سر جھکائے کھڑی رہی۔ رحمان شاہ نے گہری سانس لی اور کہا، جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ اور یاد رکھو آئندہ اگر میں نے تمہیں یوں گھر سے باہر دیکھا تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ ہیر نے سر ہلاتے ہوئے قدم کمرے کی طرف بڑھائے۔ اس کا دل جیسے بھاری پتھر بن چکا تھا۔ وہ اپنی پوری ہمت کے ساتھ اپنے آنسو روک رہی تھی تاکہ بابا کو مزید تکلیف نہ ہو، لیکن جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں پہنچی اور دروازہ بند کیا،
اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس نے بستر پر گرتے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ وہ اپنی تکلیف کو اپنی آواز میں چھپا رہی تھی تاکہ باہر کوئی نہ سن سکے۔ ہیر نے تکیے کو منہ پر رکھ لیا اور چیخ کر رونے لگی۔ میں نے کیا قصور کیا تھا؟ میں نے تو صرف محبت کی ہے۔ کیوں؟ وہ بار بار دہرا رہی تھی۔ ارشمان کی باتیں اور رویہ اس کے ذہن میں بار بار گونج رہا تھا۔ ہیر نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آنسو پونچھنے کی کوشش کی، لیکن وہ مسلسل بہتے جا رہے تھے۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا وجود کسی تیز دھار آلے سے زخمی ہو گیا ہو۔ کیوں میں نے اس شخص سے محبت کی جو میری محبت کو سمجھ بھی نہیں سکتا؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی۔ ہیر نے اپنے دل کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس کی بے بسی اور دکھ اسے مزید توڑ رہے تھے۔ اس رات ہیر نے ایک بار پھر اپنی زندگی کی سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحوں کو جھیلا، اور وہ سوچتی رہی کہ کیا وہ کبھی اپنی محبت کو بھول سکے گی یا اس درد کے ساتھ ہمیشہ جینا ہوگا۔ صبح کا سورج چمک رہا تھا، مگر ہیر کے کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ وہ اپنے بستر پر بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھی۔ رات کے دکھ اور ارشمان کے رویے نے اس کے دل کو ایسا زخمی کیا تھا کہ اس کا جسم بھی اس بوجھ کو سہنے سے قاصر تھا۔ اماں جب کمرے میں آئیں تو اسے دیکھ کر فوراً گھبرا گئیں۔ ہیر بی بی، آپ کو کیا ہوا؟ یہ چہرہ کیوں اتنا پیلا پڑ رہا ہے؟ اماں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو چونک گئی۔ او اللہ، خیر کرے، آپ کو تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ ہیر نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی اور مدھم سی آواز میں کہا، اماں مجھے کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ بی بی، یہ کیا ٹھیک ہے؟ آپ کی حالت تو دیکھو، رات کو نہ جانے کیا کھا لیا تھا یا دل پر کیا بات لے لی تھی۔ چلو میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ اماں نے تیزی سے بولتے ہوئے پانی کا گلاس بھر کر ہیر کے پاس رکھا۔ اماں کوئی ڈاکٹر نہیں بلانا، بابا کو پتہ چلے گا تو وہ ناراض ہوں گے، بس تھوڑا آرام کر لوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ہیر کی آواز کمزور تھی مگر اس کی آنکھوں میں دکھ صاف نظر آ رہا تھا۔ اماں نے ہیر کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بی بی آپ خود کو کیوں اتنا ہلکان کر رہی ہیں؟ آپ کے بابا کی ناراضگی اپنی جگہ، مگر آپ اپنا خیال رکھنا بھی تو ضروری ہے نا۔ آپ اس گھر کی روشنی ہیں، آپ کی خوشی سے ہی یہ گھر روشن رہتا ہے۔ دن بھر ہیر اپنے کمرے میں لیٹی رہی۔ اماں نے اسے سوپ پلایا اور دوائیں دی، مگر اس کا دل ابھی بھی ارشمان کی باتوں میں اٹکا ہوا تھا۔ شام کو اماں نے اسے بتایا کہ رحمان صاحب اسے ڈائننگ روم میں بلا رہے ہیں۔ ہیر نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر کمزوری کے باعث قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ ڈائننگ روم پہنچی، رحمان شاہ کی نظریں اس پر گڑ گئیں۔ بیٹھو ہیر، اس کا لہجہ سخت تھا۔ ہیر نے ڈرتے ہوئے کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی۔ میں نے تمہارے لیے ایک فیصلہ کیا ہے اور یہ فیصلہ آخری ہے۔ رحمان صاحب کی آواز میں ٹھہراؤ تھا مگر ان کے الفاظ کا وزن ہیر کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ کیا فیصلہ بابا؟ ہیر کی آواز کانپ رہی تھی۔ تمہاری شادی۔ میں نے تمہاری باتیں اور حرکتیں برداشت کی مگر اب نہیں۔ تم میری عزت ہو اور میں اپنی عزت کو مزید کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ شادی کے بعد تمہاری زندگی سنور جائے گی اور تمہیں کس طرح کی آزادی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ بابا یہ سب اتنا اچانک کیوں؟ ہیر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مگر اس کی کمزوری نے اسے مزید بولنے کی اجازت نہیں دی۔ کیونکہ یہ وقت کا تقاضا ہے۔ یہ فیصلہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور سن لو، اس پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ رحمان صاحب نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ ہیر نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر الفاظ اس کے گلے میں پھنس گئے۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ ان آنسوؤں سے اس کے بابا کے فیصلے کو بدلنا ناممکن ہے۔ ہیر کے دل کی حالت عجیب سی ہو گئی تھی۔ محبت میں ہار اور اپنی زندگی کے خوابوں کے بکھر جانے کے باعث وہ اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ 19 سال کی ہیر جو بھی زندگی کے خوبصورت رنگ دیکھنے کی دہلیز پر ہی کھڑی تھی، اپنے باپ کے سخت فیصلے کے سامنے جھک گئی تھی۔ اپنی محبت کو اپنے دل میں دفن کر کے اس نے بلال کے ساتھ شادی کے لیے ہاں کر دی تھی، جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ اپنے باپ کے سخت مزاج اور سرد رویے کے باعث وہ ہمیشہ ان کے خلاف جانے سے ڈرتی تھی۔ ماں تو اس کی پیدائش کے وقت ہی دنیا سے چلی گئی تھی، اور بچپن سے لے کر اب تک اس نے اپنے بابا کی آنکھوں میں صرف سختی اور ذمہ داری ہی دیکھی تھی۔ ہیر کے لیے بلال سے شادی کا فیصلہ محض ایک حکم تھا
جسے وہ اپنی وفا اور عزت کے لیے قبول کر چکی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی منگنی بلال سے آن لائن کر دی گئی۔ بلال بیرون ملک رہتا تھا اور خاندان کی خواہش تھی کہ جلد از جلد ان دونوں کی شادی ہو جائے۔ ہیر نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا کہ اب یہی اس کی قسمت ہے۔ وہ اپنی پڑھائی میں مصروف رہنے لگی، خود کو اس حد تک مشغول کر لیا کہ کسی قسم کی جذباتی کیفیت کے لیے وقت ہی نہ ملے۔ لیکن اس کی حالت یہ تھی کہ نہ اسے کسی بات پر دکھ ہوتا تھا اور نہ خوشی۔ وہ بے حس سی ہو چکی تھی، ایک خاموش لڑکی جو اپنے جذبات کو اندر ہی اندر دفن کر رہی تھی۔ ایک دن جب وہ کالج سے تھکی ہوئی گھر پہنچی تو اس نے اپنے بابا کو لاؤنج میں غیر معمولی انداز میں بیٹھے دیکھا۔ رحمان شاہ کے چہرے پر جو پریشانی کے آثار تھے وہ ہیر کو فوراً ٹھہرنے پر مجبور کر گئے۔ وہ چند لمحے ان کے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر نہ جانے کیوں ایک عجیب سی بے چینی کے باعث ان کے پاس جا پہنچی۔ بابا آپ ٹھیک ہیں؟ ہیر نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ رحمان شاہ نے گہری سانس لی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بولے، بیٹھو ہیر، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ ہیر ان کے سامنے والے صوفے پر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ وہ ان کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی جو آج کچھ زیادہ ہی بوجھل نظر آ رہا تھا۔ بلال کی طرف سے جواب آیا ہے، انہوں نے جھکے سر کے ساتھ کہنا شروع کیا، اس نے شادی سے منع کر دیا ہے۔ ہیر نے پلک جھپکائے بغیر ان کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی حیرانی تھی نہ کوئی دکھ، بس ایک گہری خاموشی تھی جو اس کی حالت کو بیان کر رہی تھی۔ میں نے تمہارے لیے یہ فیصلہ تمہاری عزت، تمہارے مستقبل کے لیے کیا تھا۔ مجھے لگا تھا وہ لڑکا تمہیں خوش رکھے گا، مگر وہ بھی ہمیں ٹھکرا گیا۔ رحمان شاہ کے لہجے میں بے بسی اور غصے کا امتزاج تھا۔ ہیر نے ہلکی سی سانس لی، جیسے وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہی ہو مگر اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی جن کی آنکھوں میں بے انتہا مایوسی تھی۔ بابا آپ فکر نہ کریں۔ ہیر کی آواز میں نہ جذبات تھے نہ کوئی شکوہ، شاید یہی ہماری قسمت میں تھا۔ رحمان شاہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، انہیں امید تھی کہ ہیر کو یہ سن کر دکھ ہوگا یا وہ روئے گی، مگر اس کا یہ سرد اور پرسکون رویہ انہیں مزید الجھا گیا۔ ہیر خاموشی سے اٹھی اور بغیر کوئی مزید بات کیے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس کے قدموں میں نہ کوئی جلدی تھی اور نہ کوئی ٹھہراؤ۔ رحمان شاہ نے سر جھکا لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ ان کی دنیا جیسے ہر طرف سے ٹوٹ رہی تھی۔ ان کی بیٹی کا یہ رویہ انہیں بے چین کر رہا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنے خیالات میں مزید ڈوبتے ان کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر ارشمان خان کا نام چمک رہا تھا۔ رحمان شاہ نے حیرت سے فون کو دیکھا۔ ارشمان خان بہت کم کسی سے رابطہ کرتا تھا، خاص طور پر ان سے تو بالکل رسمی تعلقات تھے۔ انہوں نے کال اٹھائی تو دوسری طرف سے ارشمان کی گہری اور سخت آواز سنائی دی، رحمان صاحب آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، آج رات ملاقات کے لیے وقت نکال لیجئے۔ رحمان شاہ حیران رہ گئے، کیا بات ہے ارشمان، سب ٹھیک ہے؟ بات تفصیل سے مل کر ہی ہوگی، ارشمان نے مختصر کہا اور کال ختم کر دی۔ رحمان شاہ کچھ دیر فون ہاتھ میں تھامے بیٹھے رہے، پھر گہری سوچ میں پڑ گئے۔ آج کے دن کے واقعات نے انہیں عجیب کشمکش میں مبتلا کر دیا تھا۔ رات کا وقت تھا، شہر کی روشنیاں مدھم پڑنے لگی، لیکن ایک مخصوص ریسٹورانٹ کی روشنی اور خاموشی رات کی چمک کو اور بڑھا رہی تھی۔ رحمان شاہ وہاں پہنچے تو ارشمان پہلے ہی موجود تھا، اپنی مخصوص وجاہت اور مغرور انداز کے ساتھ۔ ارشمان کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سپاٹ تھا، آنکھوں میں گہری سنجیدگی اور شخصیت میں ایک عجیب سی برتری۔ رحمان شاہ نے قریب پہنچ کر سلام کیا تو ارشمان نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے سر کے ہلکے سے اشارے سے جواب دیا، رحمان صاحب سیدھی بات پر آتا ہوں۔ ارشمان نے اپنی گہری اور سرد آواز میں بات شروع کی، میں آپ کی بیٹی ہیر سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ سن کر رحمان شاہ کے لیے لمحے بھر کو وقت تھم گیا۔ وہ اپنی کرسی پر بے یقینی سے بیٹھے اور حیرت سے ارشمان خان کی طرف دیکھا۔ انہیں تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ارشمان خان جو ہمیشہ اپنے سخت اصولوں کے لیے مشہور تھا اور جس کی نظر میں عورتوں کی حیثیت ایک ضرورت سے زیادہ کچھ نہیں تھی، وہ ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگ رہا تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ رحمان شاہ نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، میں ہیر سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ارشمان نے دوبارہ وہی بات دہرائی، اس کے چہرے پر نہ کوئی جذبات تھے نہ کوئی نرمی۔ رحمان شاہ نے گہری سانس لی اور کہا، ارشمان
میں حیران ہوں، یہ فیصلہ اچانک؟ ارجمان نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر بولے، میرے فیصلے ہمیشہ حتمی ہوتے ہیں اور میں وقت ضائع نہیں کرتا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ نکاح اسی ہفتے ہو جائے۔ رحمان شاہ ایک بار پھر چونک گئے۔ اتنی جلدی؟ ارجمان ہیر کی تیاری، اس کے جذبات؟ لیکن ارجمان نے ان کی بات کاٹ دی۔ تیاریوں کی فکر آپ مت کریں، جذبات کی بات رہنے دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں جذبات کو اہمیت نہیں دیتا۔ یہ فیصلہ بہتر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بات مانیں۔ رحمان شاہ نے چند لمحے سوچا اور پھر سر جھکا کر آہستگی سے کہا، ٹھیک ہے ارجمان، میں مان گیا۔ گھر پہنچ کر رحمان شاہ نے ہیر کو اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ اپنے باپ کے سرد رویے کو دیکھ کر پہلے ہی پریشان تھی۔ انہوں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مختصر مگر سخت لہجے میں کہا، ہیر، میں نے تمہاری شادی کا فیصلہ کر لیا ہے، نکاح اسی ہفتے ہوگا۔ ہیر کے چہرے پر خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات ابھرے۔ بابا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس سے؟ کیوں اتنی جلدی؟ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی، لیکن رحمان شاہ نے نظریں نہیں اٹھائی۔ تمہیں وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا، بس یہ میرا فیصلہ ہے اور تمہیں ماننا ہوگا۔ ہیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے مزید بات کرنا بیکار ہے۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، دل بھاری تھا مگر زبان خاموش۔ دلہن بننے کی تیاریاں شروع ہوئیں تو ہیر کو کسی بات کی خوشی محسوس نہ ہوئی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی آئینے کے سامنے خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اماں اس کے ساتھ تھیں جو اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دے رہی تھیں۔ ہیر نے اپنی ماں کو شدت سے یاد کیا۔ دلہن کا جوڑا گہرے سرخ رنگ کا اس کی گود میں رکھا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی مگر اس میں کوئی خوشی محسوس نہ کر پائی۔ آخرکار وہ جوڑا پہنا گیا، اس کا میک اپ کیا گیا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں جو ہمیشہ زندگی سے بھری ہوتی تھیں آج اداسی اور الجھن کا عکس تھی۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی اور اسے اپنی ماں یاد آ رہی تھی۔ کاش ماں آج یہاں ہوتی، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ جب نکاح کا وقت آیا تو ہیر کو لاؤنج میں لے جایا گیا۔ وہ دلہن کے لباس میں جھکے سر کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب نے نکاح کے بول کہنا شروع کیے اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ جب اس نے ارجمان خان کا نام سنا تو وہ حیرت سے پلکیں جھپکائے بغیر کھڑی رہ گئی۔ کیا؟ یہ نام سن کر اس کے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی شادی اسی شخص سے ہو رہی ہے جسے وہ پسند کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ رخصتی کی رات تھی۔ ہیر سرخ جوڑے میں سجی سنوری جھکی پلکوں کے ساتھ ارجمان کے گھر میں داخل ہوئی۔ اس کے دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ دلہن بننے کے خواب اس نے ہمیشہ سجائے تھے، لیکن وہ خواب کبھی اتنے بوجھل نہ تھے۔ ارجمان کا رویہ، اس کا انداز، سب کچھ اب بھی اس کے لیے ایک معمہ تھا۔ وہ ہمیشہ سرد تھا، ہمیشہ فاصلہ رکھنے والا۔ پھر یہ سب کیوں؟ ارجمان خاموشی سے اپنے کمرے میں گیا اور ہیر کو اشارے سے اندر بلایا۔ وہ جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوئی، نظریں زمین پر جمی ہوئی تھی۔ ارجمان نے دروازہ بند کیا اور کرسی پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ لمحے بھر کو خاموش رہا اور پھر بولا، بیٹھو۔ اس کی آواز ہمیشہ کی طرح گہری اور دبنگ تھی۔ ہیر نے پاس رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے سر اٹھایا مگر کچھ بول نہ پائی۔ مجھے پتا ہے تمہارے دماغ میں بہت سوال ہیں، ارجمان نے کہا اور ہیر کی طرف دیکھا جو ہچکچاہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب تم اس رات میرے کمرے میں آئیں اور محبت کا دعویٰ کیا، میں نے تمہاری باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ تم مجھے نادان لگی، جذباتی اور شاید غیر حقیقی، لیکن وہ الفاظ تمہارے دل سے نکلے تھے۔ اس بات نے مجھے تمہارے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ہیر کی پلکیں نم ہونے لگی۔ وہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی، دل میں عجیب سی گونج تھی۔ ارجمان نے گہری سانس لی اور کہا، پھر مجھے معلوم ہوا کہ تمہارے بابا نے تمہارا رشتہ بلال سے طے کر دیا ہے۔ مجھے یہ قبول نہیں تھا۔ ہیر نے حیرت سے سر اٹھایا۔ آپ نے؟ اس کے لبوں سے بمشکل یہ الفاظ نکلے۔ ارجمان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، میں نے وہ رشتہ ختم کروایا۔ میں تمہیں کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تم شاید سوچتی ہو کہ میں جذبات سے آ رہی ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے جذبات کو ظاہر کرنے میں کمزور ہوں۔ ہیر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو پھر آپ نے کیوں؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ ارجمان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، کیونکہ تمہیں اپنا بنانا چاہتا تھا۔
تمہیں خود سے دور جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ شاید میں محبت کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن جو تمہارے لیے محسوس کرتا ہوں وہ کسی اور کے لیے نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر ہیر کا دل عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھی رہی، اس کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ ارشمان نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے اور نرمی سے بولا، میں تمہارے لیے شاید وہ شوہر نہ بن سکوں جس کا خواب تم نے دیکھا تھا، لیکن ایک بات کا وعدہ کرتا ہوں، تمہارے آنسو کبھی رائگاں نہیں جائیں گے۔ اچانک اس نے ہیر کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا، جبکہ ہیر دلہن بنی اس کی باہوں میں کس مسا کر رہ گئی تھی۔ وہ مسکراتے لہجے میں بولا تھا، بہت شوق تھا نا اس رات میری محبت دیکھنے کا، اب تمہیں بتاؤں گا کہ اصل جنون اور شدتیں ہوتی کیا ہیں۔ یہ کہتی اس نے ہیر کو اپنے ساتھ لگایا تھا اور اس کے وجود پر جھکتا چلا گیا تھا۔ بعض اوقات جیسا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ویسا نہیں ہوتا، مگر محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اور یہی سب کچھ ہیر کو کرنا تھا۔ وہ دل میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اسے اس کی محبت حاصل ہو گئی ہے، مگر اس کو معلوم تھا ابھی اس نئے سفر میں اسے بہت سمجھوتے کرنے ہوں گے، جس کے لیے وہ مکمل طور پر تیار تھی۔